وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس کو ایک دوسرے الفاظ میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، مدتوں کرتا ہے پرورش زمانہ، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جو 17 جنوری 2026 کو گل سینٹر کراچی میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 1000 سے زیادہ دکانیں تھیں جل کر خاکستر ہو گئی، جس میں اربوں روپے کے سامان ضائع ہو گئے، جس میں ابھی بہت سارے لوگ مارے گئے، جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہیں، اور اس سارے دکان کے جلنے کی وجہ سے جو کتنے ہزاروں لوگ کاروبار سے نقصان ہوا، ان کا کاروبار میں نقصان ہوا، جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے ان کا نقصان ہوا ہے، جو سپلائی کرتے تھے ان کا نقصان ہوا ہے، جو وہاں سے خریدتے تھے ان کا نقصان ہوا ہے، جو وہاں جا کر بیچتے تھے ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ اس کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ آپ دکانداروں کی بھی تھی اور گورنمنٹ کی بھی تھی۔ گورنمنٹ کے غلطی کو تو خیر سبھی ابھی تھوک رہا ہے اور تھوکنا بھی چاہیے، یہ نااہل ترین غلطی ہے، اور یہ ایک بار یہ حادثہ نہیں ہوا ہے، اس قسم کے حادثات کئی سالوں سے جاری ہیں۔ جو اس میں آپ لوگ جو دکاندار لوگ ہیں، آپ جو اس میں سے کروڑوں روپے کماتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی بخالت کی انتہا کی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں اسموک ڈیٹیکٹر کا کبھی سوچا بھی نہیں، شاید لگایا بھی نہیں ہے، یا اکا دکا لگایا بھی ہو۔ ہر دکان میں ایک اسموک ڈیٹیکٹر ہونا چاہیے، جیسے ہی کوئی اسموک آئے، جیسے کوئی دھواں ہو تو وہ بیپ کرنا شروع کر دے، تاکہ اس کو انیشلی طور پر بھی روکنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اس طرح کا اویئرنیس دیا جائے کہ کیسے آگ لگنے سے بچا جا سکتا ہے، کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ آگ لگنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہ اس 2-4 منٹ کی ویڈیو میں نہیں بتائی جا سکتی ہیں۔ اس کو وہاں پہ جو اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اس کو اویئرنیس دیں، اور جو اس میں انتظامیہ ہے ان کو تو خیر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ جو اتنے پیسے لیتے ہیں، اتنی وسائل ہے جو یہ صوبے کے نام پہ لیتے ہیں، سٹی کے نام پہ لیتے ہیں، اس کے نام پہ لیتے ہیں، اس کے نام پہ لیتے ہیں، اور اس میں نااہل لوگوں کو بہت بڑا ایک جو ہے نا جمگڑا جمع ہوا ہوگا گورنمنٹ کے اندر، وہ آفیسر سے لے کر کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر کے ہر جگہ ہوں گے، وہ لوگ ہر جگہ ہوں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن جو دکاندار ہیں ان کو اپنا کم سے کم پارٹ پورا کرنا چاہیے۔ بھائی یہ آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور پھر یہ بلڈنگ کے اندر اگر آگ لگ جائے تو اس میں پھر بھاگا کیسے جائے، اس میں سے جلد لوگ کیسے نکلے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ آپ تو کریں نا، کچھ چیزیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ کریں، اور ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں۔ یہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا نا، بہت مشہور واقعہ ہے، 2001 میں جو ہوا تھا، اس کا انہوں نے کمیشن رپورٹ بنایا تھا 2004 میں، میں نے پڑھا تھا پورا وہ۔ اس میں ایک جگہ ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ پہلے ٹاور پر جہاز آ کر کے ٹکرائی، تو اس میں جس جگہ پہ ٹکرائی تھی اس کے آس پاس، یعنی کہ اسی بلڈنگ تو بہت بڑی تھی، اوپر کی بلڈنگ نیچے کی بلڈنگ، تو جب فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے بولا ہاں آپ لوگ نہ گھبرائیں، ہم لوگ بس آ رہے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ لفٹ جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، لفٹ کا بھی سلسلہ نہیں رہا تھا، تو بہت سارے لوگ اگر وہ لفٹ کے چلنے کا انتظار نہیں کرتے اور وہ پیدل ہی نکلتے تو بہت سارے لوگ جو پہلی بلڈنگ میں تھے نا اس کے بہت سارے لوگ بچ سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے گورنمنٹ پہ بھروسہ کیا۔ یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ان لوگوں نے گورنمنٹ پہ بھروسہ کیا کہ وہ ہمیں آ کر کے سیف کر دیں گے اور ایوری تھنگ ول بی اوکے، ہیپی اینڈنگ۔ نو، ایمرجنسی میں کوئی ہیپی اینڈنگ کا چکر نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایز سون ایز پاسبل لوگوں کو اپنی جانیں بچانی چاہیے۔ وہاں کیا ہوا تھا، وہاں لوگ بیٹھے رہ گئے تھے کہ جناب یہ گورنمنٹ نے مسئلہ حل کر دینا،
ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ ہر چیز گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں، کچھ آپ اپنے اوپر بھی ذمہ داری لیں. گورنمنٹ نے تو نااہلی کا ثبوت دے ہی دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ جو اپنے طرف سے کر سکتے ہیں وہ تو کرو نا یار. یہ کوئی آگ پہلی بار تو کسی بلڈنگ میں نہیں لگا ہے نا، اس سے پہلے بھی لگتا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے ایز اے دکاندار جن کا بزنس ہے، جن کا پورا فیملی چل رہا ہے، جن کے خاندان چل رہے ہیں اس کے اوپر، کم سے کم ان کو تو سوچنا چاہیے نا کہ اس میں بخالت نہیں کریں، کنجوسی نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ. میں اور زیادہ کیا بولوں، بہت افسوس ہو رہا ہے جو لوگ جن کا اس میں انتقال ہو گیا ہے، جس میں جو لوگ زخمی ہیں. ایک فائر فائٹر کا بھی سنا ہے کہ اس بیچارے کا بھی ہو گیا ہے انتقال. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کا کاروبار نقصان ہوا ہے، جن کا جاب گیا ہے، ان سب پہ یقین کرو بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے. اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل دے، اللہ آپ لوگوں کو حوصلہ دے. تھینک یو ویری مچ.